السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تجوید کا تعارف پڑھا تھا اور آج کا ہمارا لیسن ہے تجوید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے۔ جودہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں اس کو ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا اور عمدہ کرنا۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا۔ تجوید کا جو لفظ ہے جودہ یجود، اس کے معنی ہے نکھارنا۔ اب کسی بھی چیز کو نکھارنا، جب ہم کسی بھی چیز کو نکھارنے کی بات کریں گے تو وہاں جودہ کا لفظ استعمال کریں گے، لیکن یہاں پر ہمارا جودہ سے مراد جو لفظ ہے اس کو نکھارنا ہمارا یہاں پہ کون سا ٹاپک بنتا ہے؟ وہ ہے حروف کو ہمیں نکھار کے پڑھنا ہے۔ جب ان حروف کو ہم ملائیں گے پھر اس کے احکام کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اس کو نکھارنا ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے خوبصورت آواز سے مزین کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کر دینا، یعنی کہ ہم نے ہر لفظ کو بالکل صاف طریقے سے ادا کرنا ہے، کوئی اس میں جلدی نہیں کرنی ہے، کوئی اس کے اندر بھاگم دوڑی اور ٹیڑھ میڑھ نہیں کرنی ہے، کوئی لفظوں کو یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ قرآن عربی زبان ہے اور قرآن عربی میں ہی نازل ہوا ہے تو اس عرب کے لوگوں کو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے لفظوں میں گھونٹ پن پیدا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن کو بالکل ہی آپ اپنے لہجے میں پڑھیں اور بالکل اس کی ادائیگی کو سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ضرور نہیں، بہت سے لوگ عین کو اتنا گھونٹ دیتے ہیں کہ وہ اندر ہر چیز میں اس کو گھونٹ دیتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نہیں، اس کے اندر ایسی کوئی لہجہ نہیں ہے۔ آپ اپنے لہجے میں، آپ کا جو لہجہ ہے بس اسی لہجے میں رہتے ہوئے، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں اسی لہجے کے ساتھ میں نے اپنا قرآن کو پڑھنا ہے اور صحیح طور پر اور ہر لفظ کو کھڑا کرتے ہوئے اور اس کی تمام مخارج کو اپنی صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور عمدہ طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور صفات لازمہ اور عارضہ کے بارے میں ہم ایک ٹاپک یعنی ویڈیو بنائیں گے تو اس کے اندر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ صفات لازمہ اور عارضہ کیا ہے۔ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی تجوید کی میں جو بتا رہے ہیں کہ تجوید میں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، یعنی کہ بڑی غلطی کر دینا۔ بڑی غلطی کوئی عام غلطی نہیں ہوتی ہے، جب آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے، آپ کو سزا بھی دی جاتی ہے جہاں سزا دینے کا ہوتا ہے۔ لیکن لحن جلی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں قرآن کا معاملہ ہے، یہاں پر قرآن میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے۔ لحن جلی ہمیں پتہ کرنی ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ لحن جلی کیا ہے، ایک بڑی غلطی ہے۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ لحن جلی بڑی غلطی میں ہوتا کیا ہے، اور لحن خفی، اور یہ لحن جلی ہے جو بڑی غلطی ہے اور یہ جو غلطی ہے یہ بہت یعنی کہ گناہ کا سبب بنتی ہے، جبکہ لحن خفی چھوٹی غلطی ہے اور یہ مکروہ ہے لیکن چھوٹی غلطی ہے۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، جیسے تا کو طا پڑھ دینا، طا کو تا پڑھ دینا، یعنی کہ اس کے مخرج میں کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الطا میں کیا فرق ہے، یا زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، جیسے کہ انعمتا کو ہم نے انعمتو پڑھ دیا۔ انعمتا کے معنی ہے کہ تو نے انعام کیا، ہم اللہ سے بول رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہم پر انعام کیا، اور انعمتو اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا تو اس کے ہو جائیں گے کہ میں نے انعام کیا۔ یہ وہ غلطی ہے جس سے الفاظ بدل جاتے ہیں اور غلطی کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ لحن خفی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، غلطی اس کو کرنے پر گناہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ مکروہ ہے اور اس میں بھی ہمیں بچنا چاہیے، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جس سے وہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی دونوں غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لحن خفی اور لحن جلی اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہمارے اندر ایک خود جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں، ہم بالکل بھی صحیح قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم سیکھ کر
ہم اپنے غلطیوں کو صحیح کر سکتے ہیں، اور خود بغیر بیٹھ کے تجوید کو سیکھ کر ہم اپنی غلطیوں کو صحیح کرتے ہوئے قرآن کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تجوید کی بنیاد الف سے یا تک کے حروف ہیں، جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، اور عربی میں ان کو کہتے ہیں حروف الہجا۔ جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور وہ قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کے حروف تہجی صحیح نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے ہمیں الف سے یا تک کے تمام حروف زبانی یاد کرنے ہیں اور اس کے حروف کے مخارج سمجھنے ہیں۔ تو لیکن ابھی ہم بیسک ہم تجوید کے کچھ احکام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم حروف الہجا کے متعلق پڑھتے ہوئے ہم اس کے مخرج کی بھی تیاری کریں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں بالکل قرآن اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور نکھارتے ہوئے پڑھو۔ تو جس طرح کہ ہمارے نبی تک قرآن پہنچا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ ہم ویسے ہی قرآن پڑھیں گے تاکہ ہمارا نسب جو ہے ہمارے نبی سے جا کے ملے، نہ کہ ہم غلط سند پڑھیں اور ہمیں یہ گناہ کے بجائے ثواب کے بجائے گناہ کا سبب بنے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔